کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کافر کو تو گالی نہیں دے سکتے، کیا شیطان کو گالی دے سکتے؟ شیطان تو بہت برا ہے۔ اللہ صحابہ پہ رحمتیں نازل فرمائے، دیکھو وہ کیسے کیسے سوال پوچھ لیتے تھے، ہمارے مسئلے حل کیا۔ اب شیطان تو بہت برا ہے نا، تو شیطان کو کیونکہ لوگوں سے زنا وہی کرواتا ہے، شراب وہی پلواتا ہے، اسی طریقے سے کفر وہی کرواتا ہے، شرک وہی کرواتا ہے، سارے گندگی تو اس نے کر رکھی ہے، شیطان کو گالی دے سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، ہمارے مذہب میں شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ مذہب اسلام شیطان کو بھی۔ اب بتاؤ مجھے مسلمانوں تھوڑا سا اس حدیث پہ غور کرو، جو مذہب شیطان کو گالی دینے سے منع کرتا ہو، جو مذہب شیطان کو گالی دینے سے روکتا ہو، اس مذہب کے اندر ماں بہن کی گالیاں، بیٹیوں کی گالیاں، اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اپنے اعمال سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ راستہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے، ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ راستہ بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے بندو توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ جب کافر کو بھی شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے تو ایک دوسرے کو، دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بلکہ آج کل تو اللہ کی پناہ، آج کل کے نوجوان لڑکے ماں باپ کو بھی گالی نکالتے، ماں کو بھی گالی دیتے، باپ کو بھی گالی دیتے، یعنی ڈائریکٹ جو گالی دیتے۔ ان کا انجام کیا ہوگا یہ تو نہیں پتا ہمیں، لیکن ان کی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے۔ جن ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے پر اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، ان کو گالی دینے پہ کیا؟ یہ تو ایک طبقہ ہوا جو ڈائریکٹ گالی دیتا ہے، دوسرا طبقہ نیک لوگوں کا، پرہیزگار لوگوں کا، وہ بھی ماں باپ کو گالی دیتے۔ اب وہ کیسے دیتے ذرا اس طرف آ جائیں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ کیا فرمایا؟ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ صحابہ نے حیرت سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ نیک لوگ تھے، پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے، تو ان کو حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ اب دیکھو ہم ایک دن میں اپنے ماں باپ کو کتنی گالی دیتے ہیں، ذرا اس پہ دھیان دینا۔ اللہ کرے جن تک بات پہنچے ان کو احساس ہو کہ ایک دن میں اپنے ماں باپ کو تم کتنی بار گالی دیتے ہو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماں باپ کو کوئی گالی کیسے دے سکتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو، کیونکہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو جواب میں وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو مطلب تم ہی نے گالی دی اپنے ماں باپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دیتے تو کوئی تمہارے ماں باپ کو گالی کیوں دیتا؟ تو تمہارے ماں باپ کو گالی کس کی وجہ سے پڑی؟ تمہاری وجہ سے۔ اس لیے تم اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، یعنی تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کو برا مت کہو۔ کیوں؟ تم اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کو برا کہو گے، تمہاری بیوی پھر تمہارے ماں باپ کو برا کہے گی، گویا کہ تم ذریعہ بنے، تم سبب بنے اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانے کا، گالیاں کھلوانے کا۔ اب سوچو ایک دن میں کتنی بار اپنے ماں باپ کو گالیاں دلواتے ہو، تو گویا کہ تم خود گالی دے رہے ہو کہ سبب تم بنے ہو۔ ایک بات اور آگے بڑھ کر عرض کر دوں، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا کہ کسی کے خدا کو برا مت کہو، کسی کے خدا کو گالی مت دو۔ یہ جو اور دوسروں کے جو خدا ہے نا، جو دوسرے معبودان باطل ہیں، جو دوسروں کے جھوٹے خدا ہیں، ان جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو۔ اگر تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا۔ اس لیے دوسروں کے مذہبی رہنماؤں کی ہتک نہیں کرنے کی ضرورت ہے، ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں، ان کی برائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ ہم ان کو کچھ برا بھلا کہیں گے، وہ پلٹ کر کے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے آقاؤں کو، ہمارے خدا کو، ہمارے نبی کو برا کہیں گے۔ یعنی اسلام کتنی احتیاط بتا رہا ہے، کافر کو گالی دینے کی اجازت نہیں، شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں، دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی دینے کی اجازت نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں پھر ہم کس راستے پر جا رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹو۔ آج سے یہ عہد کرو کہ کتنے بھی غصے میں آئیں گے کبھی گالی نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بہت زیادہ غصے میں آتے تھے، بہت جلال میں آتے تھے، کیا فرماتے تھے پتہ ہے؟ ہائے ہائے ہائے
ایک جملہ حضور کی زبان سے اکثر سنا جاتا تھا. حضور کہتے تھے تیری ناک خاک آلود ہو. کیا کہتے تھے؟ بہت جلال ہوتا جب بہت غصہ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں بچہ تھا جب سے حضور کے ساتھ رہتا تھا, 10 سال تک حضور کی خدمت کی, کبھی مجھ پہ غصے میں نہیں آئے, کبھی ناراض نہیں ہوئے, کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا, یہ کام کیوں کیا, کبھی نہیں.